بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شک کا ایک کانٹا اس کے دل میں ایسا چبھا تھا جو اندر ہی اندر دھنستا چلا گیا تھا، اور شاید وہ مجھے بھی اس معاملے میں مورد الزام ٹھہرا رہا تھا، یا ممکن ہے یہ میرا وہم ہو، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے پہلی بار مل رہے تھے اور اس کے نام کی شہرت تو میں نے کیرل میں سنی تھی۔ کار جب میری کوٹھی کے سامنے پہنچی تو میں نے اسے روک لیا۔ میں یہیں رہتا ہوں محسن صاحب، آپ کچھ چائے وغیرہ پی کر جائیں، میں دروازہ کھلواتا ہوں۔ نہیں، میرا خیال ہے مجھے دیر ہو جائے گی، بھابھی گھر میں اکیلی ہوں گی، کوئی نہ ہو تو پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ارے نہیں، ایسی بھی کیا جلدی ہے، آئیں تو صحیح۔ یہ کہہ کر میں نے کار سے اتر کر گھنٹی بجا دی۔ حیدر 3 منٹ میں وہاں پہنچ گیا اور محسن نے گاڑی لے جا کر پورچ میں کھڑی کر دی۔ حیدر جب گیٹ بند کر کے واپس آیا تو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ اس کوٹھی کی زیبائش دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ بولا، یہ آپ کی اپنی کوٹھی ہے؟ جی ہاں، یہی میرا غریب خانہ ہے۔ ستناجا صاحب میرے ساتھ ہی تھے جب یہ کوٹھی میں نے خریدی، وہ بیچارے خود سودا کروانے میں پیش تھے۔ اوے حیدر، دیکھ ذرا اندر کوئی ٹھنڈا بھی رکھا ہے کہ نہیں، پھر ان کے لیے چائے بنا۔ ایسا بھی کیا تکلف ہے، میرا ارادہ بس اب جانے کا ہے۔ جی نہیں، چائے تو ضرور پی لیں جناب محسن صاحب، آپ بھی ستناجا کہلاتے ہیں۔ مجھے یہ شوق تو نہیں ہے، پھر بھی لوگ کہہ ہی دیتے ہیں۔ ایسے ناموں میں بھلا کیا رکھا ہے محترم، آدمی کی ذات تو پیسہ ہو کر رہ گئی ہے، صرف پیسہ ہے کہ نہیں۔ ہاں، یہ بات تو آپ نے صحیح کہی، روپیہ ہی سب کچھ ہو کر رہ گیا ہے، ورنہ آدمی کا حسب نسب بھی تو کوئی چیز ہوتا تھا۔ اب دیکھیں نا، اس پیسے کے لیے لوگ کیسے کیسے دھندے کرتے ہیں، کوئی واپڈا کا ٹھیکہ لیتا ہے، کوئی نہروں کا۔ جی ہاں، یہ تو ہے، میں بھی دراصل ٹھیکیداری ہی کرتا ہوں، مگر آج کل ہم ایک زبردست مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ہم نے کیرل کے قریب ادھر پہاڑیوں میں ایک نہر کا ٹھیکہ لے رکھا تھا، مگر کل صبح معلوم ہوا کہ وہاں سے ڈاکوؤں نے تمام مزدور اغوا کر لیے، ہمارے سپاہی بھی ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں، پولیس ان کا پیچھا تو کر رہی ہے، مگر ابھی تک صحیح آدمیوں تک وہ بھی نہیں پہنچ سکے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے ہم پر یوں ہاتھ ڈالا ہے۔ اچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سنا کہ یہ ساری لیبر ہی اغوا ہو گئی ہو، کچھ عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ جی ہاں، دراصل کیرل کے قریب ہم نے قالین بانی کا کارخانہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ اپنے ایک دوست ہیں اصغر علی، وہ اس سے بہت نفع کماتے ہیں، کچھ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، مگر وہ ڈاکو ان سب کو ہانک کر لے گئے۔ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ میں تو بھائی جان کے انتقال کی وجہ سے گھر میں بندہ ہوا ہوں، ورنہ میں خود معلوم کرتا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ تو بڑی لرزہ خیز خبر سنائی ہے آپ نے محسن صاحب۔ آخر وہ کون لوگ تھے، کچھ اندازہ تو ہوگا آپ کو؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ کاروباری رکاوٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک اور پارٹی دراصل یہ ٹھیکہ لینا چاہتی تھی، سرفراز حسین اینڈ کمپنی والے۔ یہ گجرانوالا کی پارٹی ہے، مگر ٹھیکہ ہمیں مل گیا کیونکہ ہمارے ریٹ کم تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ انہی لوگوں نے کیا ہے۔ محسن نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ یہ سرفراز حسین والے کون ہیں؟ کروڑ پتی لوگ ہیں جی، مگر یہ اپنی اپنی قسمت ہے نا، ٹھیکہ ہمیں مل گیا۔ اوف، یہ ورزش بھی بڑی خراب چیز ہے، کئی دنوں سے میں کلب نہیں جا سکا ہوں، پٹھے اکڑ گئے ہیں، اور ورزش چاہتی ہے کہ آدمی روز سامنے آئے، روز اپنا بدن کھوئے، ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، ورزشی آدمی کے لیے آرام سے بیٹھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہاں کوئی دفتر بھی تو ہوگا؟ کیوں نہیں جی، خاصا بڑا دفتر ہے، کوئی 10-12 آدمی کام کرتے ہیں وہاں۔ ادھر مال روڈ کے نزدیک بیڈن روڈ کے عقب میں ہمارا دفتر ہے، وہ جو افشاں کنسٹرکشن کمپنی ہے، اس کا بورڈ بھی وہاں لگا ہے۔ جی ہاں، وہی دفتر ہے ہمارا، وہاں آج کل میں صرف 2-4 گھنٹے ہی بیٹھتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے تو سارا دن وہیں گزر جاتا تھا، مگر بھائی صاحب کے انتقال کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا صدمہ سہ کر کوئی
कैसे अपने आप में रह सकता है। आप वहाँ क्या काम करते होंगे? मेरा मतलब है सिर्फ बैठना ही होता होगा। नहीं जी, 1000 काम होते हैं। सरकारी दफ्तरों से वास्ता पड़ता है आजकल। देखे ना जी, आपका खुदा भला करे, हमारे 1,80,00,000 रुपए के बिल फंसे हैं वहाँ। इसमें वापडा वाले भी हैं और महकमा इनहार वाले भी। क्या मतलब है आपका? क्या कहते हैं वो लोग? कुछ नहीं जी, पत्ती मांगते हैं वो 20% पत्ती, और अल्लाह जानता है हमें बचता कुछ भी नहीं है। सब कुछ लेबर ले जाती है। उसका रेट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 40 रुपए फी आदमी ले जाता है रोज के। फिर उनका खाना पीना, उनका ओढ़ना बिछोना हमारे जिम्मा। वो बीमार हों तो इनकी दवा दारू अलग करो। कोई एक मुसीबत है वहाँ, उनके देखभाल के लिए हमें सिपाही भी रखने पड़े हैं, वरना वो भाग लेते हैं। अच्छा, वो भाग भी जाते हैं? हाँ जी, कोई एक मुसीबत हो तो कहूँ। आजकल फॉरेन का चक्कर है। मजदूर फॉरेन के हिसाब से पैसे मांगता है, वरना कहता है अपन तो सऊदी अरब जाएंगे। वो अमीर मुल्क हैं, यहाँ से 10-20 गुना ज्यादा उजरतें देते हैं। मगर आप देखे ना जी कि हम कहाँ से दे सकते हैं इतने पैसे। और 20% दफ्तर वाले अलग ले जाते हैं। हिसाब लगाए ना कि 1,80,00,000 का 20% कहाँ जा पहुँचता है। कमाल है, ये तो बड़ी अजीब बात सुनाई है आपने। वो कौन लोग हैं आखिर? उनको एंटी करप्शन के हवाले कर देना चाहिए। नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? बात दरअसल ये है कि हम सब चोर हैं, हमारे और डाकुओं के दरमियान कोई फर्क नहीं है। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डाकू भी ठीक ही होंगे कि वो आपकी लेबर ही ले गए। नहीं जी, इसमें किसी बड़े सरमायादार का हाथ है, वरना किसी आम डाकू की ये जुर्रत नहीं हो सकती है। नामुमकिन। काश भाई साहब जिंदा होते तो अब तक इनका कलेजा निकाल चुके होते। वो बड़े हौसलामंद अफसर थे। ये ठेका भी दरअसल इन्हीं की मेहरबानी से मिला था। कुछ इसमें मलक अशरफ साहब ने भी नुमाया काम किया। वो बड़े असर और ज़ौक़ के आदमी हैं। क्या वो लाहौर ही में है? जी नहीं, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। बस 1-2 रोज में आ जाएंगे। मगर मुझे बड़ी बुरी खबरें मिल रही हैं। कैसी खबरें? यानी मलक अशरफ साहब के बारे में? जी हाँ, कहते हैं कि डाकुओं ने इन्हें भी अगवा कर लिया है। वल्लाह मेरा अपना ख्याल ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़े रोब दबदबे के मालिक हैं, है कि नहीं? जरूर हैं जी, इसमें किसे शुबा हो सकता है। मैंने एक सिगरेट सुलगाकर उसे दे दिया और एक खुद मुंह में लगा लिया। बात कुछ ज्यादा ही पुरलुत्फ हो गई थी और मैं अपने मकसद के ज्यादा करीब पहुंच गया था। इतने में हैदर हमारे लिए रूह अफजा बनाकर ले आया था। दिन बसंत बहार से भी बहुत आगे खबर देते थे और अब ठंडा शरबत भी मजा देने लगा था। हमने अपना अपना गिलास उठा लिया। मौसम का बात करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। पते की बात करता था और पूछ भी लेता था कि ऐसा है कि नहीं। यानी वो मुखातब को ख्वाह मुख्वाह अपनी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर कर देता था। हैदर वहाँ से जाने लगा तो मैंने उससे कह दिया कि वो चाय भी बनाकर ले आए। आपसे मिलकर मुझे दिली खुशी हुई है मोहसिन साहब। आप पते की बात करते हैं, आपका तजर्बा बहुत वसी है। जी शुक्रिया। दरअसल ये सब भाई साहब की तरबियत का नतीजा है, वरना मैं मन आनम के मन दानम समझ रहे हैं ना आप। ठेकेदारी बहुत मुश्किल काम है, ये तो है, और मेहनत के बगैर रुपया कहाँ कमाया जा सकता है। वैसे मुझे ये बताएं कि आपके बिल फंसे कहाँ हैं? क्या बताऊं जी, 2 बिल तो वापडा के पास हैं, एक 80 लाख का और दूसरा 20 लाख का। वहाँ एक्शन कोई नया आ गया है, इसने फटा डाल दिया है, क्योंकि इसको तो हम कमीशन नहीं दे सके थे। वो जो पहला एक्शन था वो अब तब्दील हो गया है। ये साहब अपना हिस्सा मांगते हैं, बस सारा झगड़ा इसी पर है और वो एतराज पर एतराज किए जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? खैर आजकल में उसे भी राजी कर लेंगे हम। वो कैसे? कुछ ना कुछ तो करना होगा। 20 तो खैर नहीं, अलबत्ता 5% तो दे ही देंगे। बात करने का अंदाज इसका ऐसा ही था जैसे कोई बड़ा साहूकार और खरा कारोबारी हो। और बाकी बिल कहाँ हैं? वो तो खैर पास हो गए हैं, शायद कल तक चेक मिल जाएंगे। एक 35 लाख का है और दूसरा 45 का कल तक मिल जाएंगे। इन चेकों का क्या करते हैं आप? मेरा मतलब है सरकारी खजाने से लेते होंगे। जी हाँ, अपने हिसाब में जमा करवा देते हैं और वो आप ही कैश हो जाता है। हिसाब किताब तो आपके पास ही होगा। जी हाँ, ये सब काम मेरे जिम्मे है, सारा
लेना देना और ये सब धंधा मैं ही चलाता हूँ। हाँ क्यों नहीं, आपका तजर्बा भी तो बहुत ज्यादा है ना। ऐसे कामों के लिए कोई चलती रकम किस्म के आदमी की जरूरत होती है। जी हाँ, कुछ दाल दलिया कर ही लेता हूँ, वरना मलक अशरफ वगैरह जैसे लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। असगर साहब भी बस यूं ही हैं, इन्हें तो बस अय्याशी से ही फुर्सत नहीं, ऐश करता है पट्ठा। हाँ ये तो है, कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरी हरी सूझती है कि नहीं। ठीक कहा आपने। वैसे मुझे आपसे मिलकर दिली मुसरत हुई है सरदार साहब। आपका इखलाक और खुलूस देखकर मुझे भाई साहब की ये अदा पसंद आई कि वो हमेशा मुखलस लोगों से ताल्लुकात बढ़ाते थे। जी हाँ, ये खूबी तो उनमें थी, बड़े मर्दम शनास आदमी थे। क्या ख्याल है मैं आज आपके साथ ना चलूं? देखता हूँ इतने लंबे चौड़े चेक कैसे होते हैं और इन दफ्तरों में क्या होता है, कुछ मुझे भी तजर्बा हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, आप भाई साहब के दोस्त थे तो मेरे भी दोस्त हैं, जरूर चलें। अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो फिर चलें। दोपहर का खाना हम इधर ही खाएंगे। मैं हैदर से कह देता हूँ मेरी एक अजीजा आई हुई हैं, वो भी उसकी मदद करेंगी। क्या आपकी शादी नहीं हुई है अभी? जी नहीं, बस फुर्सत ही नहीं मिली। आइए कहीं देर ही ना हो जाए। वैसे इन 2 बिलों का कमीशन आपने उनको दे दिया होगा? जी हाँ, इससे तो हम फारग हो गए, सब लोगों को भुगता दिया है हमने। यूं ही हम बातें करते हुए गाड़ी की तरफ चल दिए तो दूसरे कमरे में शीशे के पीछे से सरवरी हमें बड़े गौर से देख रही थी। मोहसिन उसे देखकर एकदम रुक गया, इसकी आंखें हैरत से फैलने लगी थीं। किसी बात का ध्यान दिए बगैर वो सीधा शीशे के सामने जा ठहरा तो सरवरी ने फौरन मुंह फेर लिया। मोहसिन को शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो मेरी तरफ पलटा और बोला, ये शेर दिल आहू की बेगम यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी अजीजा हैं? जी हाँ, ये कल से आई हुई हैं। आप कब से जानते हैं इन्हें? मैं भाई साहब के साथ अक्सर इनके घर जाता रहा हूँ। हैरत है आपका इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। आपसे मेरा जिक्र तो सतनाजा साहब भी नहीं करते होंगे। इस असना में सरवरी बेगम अपने कमरे में चली गई थी। ये भी आपने ठीक ही कहा, मेरा ख्याल है आहू साहब भी यहाँ आते होंगे, कभी कभार आ ही जाते हैं। मेरे दोस्त भी हैं और अजीज भी। आइए देर हो जाएगी। हाँ चलें। ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ बरामदे में निकल गया। हम जब वापडा ऑफिस पहुंचे तो इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। मोहसिन मुझे साथ लेकर अंदर चला गया। इसका ख्याल ठीक ही निकला। इसके चेक तैयार थे, एक 45 लाख का, दूसरा 32 लाख का। 3 लाख इन्होंने किसी वजह से काट लिया था और इसका मोहसिन को पहले से इल्म था। दोनों चेक लेकर हम इसी वक्त बैंक चले गए और मोहसिन ने इन्हें कंपनी के हिसाब में जमा करवा दिया। मेरा ख्याल है कि बैंक से सारा लेन देन आप ही करते होंगे। जी नहीं, चेक मेरे और हाजी अब्दुल सत्तार के दस्तखतों से बैंक जाते हैं। रकम जमा करवाने के लिए कोई भी आ सकता है। चलें, ये अच्छा है। दरअसल कारोबार से ही जिंदगी बनती है, वरना इधर उधर मुलाजमतों में तो निरी जिल्लत है। बिल्कुल जनाब, चले मैं आपको अपना दफ्तर दिखाता हूँ। जरूर जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपसे मुलाकात हो गई। काश आपके भाई साहब जिंदा होते, अब तो बस उनकी याद ही रह गई है। वो मेरे बगैर एक कदम नहीं चलते थे। आखिरी दिनों में तो मेरे बहुत करीब आ गए थे। मैंने बड़े ही तासुफ भरे लहजे में कहा, मगर मेरे तस्वर में इस वक्त वो रकम उबर रही थी, 70 लाख रुपए की रकम। और अब मुझे इसके लिए कोई तिगड़म लड़ा देनी चाहिए थी, मगर वो वक्त अभी नहीं आया था। अभी मुझे उनसे एक चेक लिखवाना था जिस पर इन दोनों के दस्तखत मौजूद हों। इसके बगैर तो मैं बैंक में नहीं जा सकता था। ये भी मुझे एहसास था कि बैंक में असल रकम कल ही आएगी, फिर मैं उसे आसानी से निकलवा सकूंगा। मगर वो ज्यादा बेहतर ये था कि मैं किसी और नाम से कोई अकाउंट खोलूं और उसमें वो चेक जमा करवा दूं और फिर मजे ही मजे थे। मोहसिन को मैं हर हाल में किसी किस्म के शक्को शुबे से दूर रखना चाहता था और वो था भी कोई बहुत ही नेक दिल इंसान। उसने अब तक मेरी हर बात पर एतबार कर लिया था और ये बड़ी मुनासिब बात थी। अपना एतबार मैं इस पर बिठा चुका था। ये अच्छा ही था कि मैं असगर अली को लाहौर नहीं लाया था, वरना मेरे लिए 100 किस्म के झमेले पैदा कर देता। इसकी निगरानी आसिया कर रही थी और यही बेहतर था। वो कहती थी कि अब वो दूर कहीं घने जंगलों में इसके साथियों के कब्जे में होंगे। मेरा ख्याल
خیال ہے، اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا تھا، اور ملک اشرف بھی انہی میں شامل تھا جسے میں کسی بھی وقت بڑے صاحب کے سامنے لا سکتا تھا۔ میں تو صبح گیا ہی اسی غرض سے تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں ستناجہ صاحب کے حوالے سے بڑے صاحب سے مل سکوں، مگر میرے ہاتھ محسن آ گیا، ایسی صورت میں کہ چیک کے سلسلے میں میری راہ کے سارے کانٹے اس نے خود ہی چن لیے تھے، اور اب صرف آخری مرحلہ باقی رہ گیا تھا، پھر وہ رقم لے کر میں وہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم افشا کنسٹرکشن کمپنی کے دفتر جا پہنچے۔ ایک 4 منزلہ عمارت کے نچلے حصے میں ان کا دفتر تھا۔ محسن وہاں داخل ہوا تو کمرے میں موجود چاروں آدمی کھڑے ہو گئے۔ وہ اسے سلام کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے، مگر محسن نے کوئی توجہ نہیں دی، سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسا۔ بیٹھے سردار صاحب، یہ ہے میرا دفتر۔ ارے شبر ادھر آ ذرا، اس نے چپراسی کو آواز دی۔ کمرہ واقعی بہت عمدہ طریقے سے سجا تھا، صوفے بہت آرام دہ تھے، بڑی میز کے گرد کرینے سے کرسیاں لگی تھیں اور بائیں ہاتھ پر دو فون رکھے تھے۔ اتنے میں شبر وہاں آ گیا۔ جی سر، میں حاضر ہوں۔ تو کہاں تھا بھائی؟ سارا دفتر لگا ہے اور تو غائب ہے۔ وہ جی میں ذرا سگریٹ لینے گیا تھا سر، آپ کو میں نے دیکھ لیا تھا سر، اسی لیے بھاگا آیا ہوں سر۔ جا ہمارے لیے چائے لے آ ذرا، ایک دم گرما گرم ہونی چاہیے، کچھ کھانے کے لیے بھی لے آنا۔ یہ کہہ کر وہ جم کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب بتائیں سردار صاحب، آپ کی کیا خدمت کریں؟ دوپہر کا کھانا تو ہم کسی ہوٹل میں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ ایک عجیب سی افراتفری سی مچ گئی تھی میرے ذہن میں۔ دفتر کا دوسرا کمرہ کلرکوں نے سنبھال رکھا تھا، اگرچہ درمیان میں دیوار تھی، پھر بھی ہماری آواز ان تک پہنچ سکتی تھی۔ میری کسی کارروائی کے دوران شور شرابے کی نتیجے میں وہ چونک کر اندر آ سکتے تھے، مگر پھر بھی مجھے اسے وہیں دبوچ لینا چاہیے تھا، یہی بہتر تھا۔ مگر مجھے ابھی حاجی عبدالستار سے بھی ملنا ہوگا، اس کے دستخط بھی تو بہت ضروری تھے۔ اس کا ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، مال روڈ پر ہی تھا۔ چیک لے کر میں اس کے پاس جا سکتا تھا تاکہ وہ بینک کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ شبر چائے اور کچھ بسکٹ ہمارے سامنے رکھ کر باہر نکلا تو میں نے چائے پر توجہ دینے کی بجائے اس سے کہا، محسن صاحب یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس میں سائلنسر لگا ہے، آواز بالکل پیدا نہیں کرتا ہے، اور آپ کو اپنی صحت بھی بہت عزیز ہے، بہتر ہے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیں۔ میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے مجھے اپنے اس قدر قریب دیکھتے ہوئے کہا، اور پستول دیکھ کر لاشعوری طور پر اس نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ حیرت سے منہ اس کا کھل گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کی آواز بالکل نہیں نکلنی چاہیے، یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا بایاں بازو کھینچ کر کمر سے لگا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ایسا مذاق بالکل پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ مذاق نہیں ہے محسن صاحب، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ اس دراز سے چیک بک نکالیں اور اس پر 1 کروڑ روپے کا چیک لکھ دیں۔ یہ لیں۔ میں نے اس کی دراز کھینچ کر باہر نکالی اور پوری کی پوری میز پر رکھ دی۔ یہ سراسر زیادتی ہے آپ کی۔ کوئی بات نہیں محسن صاحب، جس کام پر آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، جس کمپنی کے مزدور بیگار کرتے ہوں اور نہر بھی خود رہی ہو، اسے ایسے چیک لکھ دینے چاہیے۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم ایسی دھاندلی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کہہ دیں کہ آپ سے پستول کی نال پر چیک لکھوایا گیا تھا۔ جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے، ابھی مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ میں نے چیک بک اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے دستخط بھی دیکھ چکا ہوں، جلدی کریں۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا، لگتا تھا اس کے جسم میں جان ہی نہیں رہ گئی ہے، حالانکہ وہ بہت تندرست و توانا جسے کا آدمی تھا، مگر اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ دفتر کا کوئی آدمی اندر نہ آ جائے۔ میں اسے مفلوج بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسے میں وہ میرے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے بڑی ہی بے دلی سے وہ چیک بک سامنے رکھی۔ کیا کروں میں؟ 1 کروڑ روپے کا چیک لکھ دیں، نہ پائی کم نہ زیادہ، اور پھر آپ مجھے گولی مار دیں گے، ہے کہ نہیں؟ رنگ اس کا اور زیادہ سفید ہونے لگا۔ نہیں، ایسا نہ سوچیں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس جلدی کریں۔ پریشان ہو کر اس نے چیک سامنے رکھا اور بولا، کس کے نام لکھ دوں یہ چیک؟ محمد اسلم شیرازی کے نام۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا، مگر یہ چیک لے کر آپ اپنی قبر
کھود رہے ہیں۔ اس نے 1 کروڑ روپے کا چیک لکھ کر اس پر دستخط کر دیے۔ شکریہ محسن صاحب، اب دوسرے دستخط میں عبدالستار سے کروا لوں گا۔ دیکھیں نا یہ آپ کی گردن کتنی سراہی دار ہے، ورزش نے اسے اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی رگ مسل دی، وہ یوں ہو گیا جیسے نزا کے عالم میں ہو۔ وہیں کرسی پر ڈھیر ہونے لگا۔ کمرے کے عقب میں غسل خانہ میں دیکھ چکا تھا۔ محسن کو میں نے باہوں میں بھرا، وہ اچھا خاصا موٹا آدمی تھا، ورزش بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکی تھی۔ اسے میں نے آگے لے جا کر غسل خانے میں بند کر دیا۔ اس طرف سے فارغ ہو کر میں نے چیک بک جیب میں رکھی، چیک دوسری جیب میں ڈالا اور پستول نیفے میں اڑس کر کمرے کا جائزہ لیا۔ سارا کام صرف 10 منٹ میں مکمل ہو گیا تھا اور دستخط اس نے اصل ہی کیے تھے۔ میں نے بینک میں اسے دستخط کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میں نے دروازہ باہر سے بند کیا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا دفتر سے نکل گیا۔ چپراسی اس وقت دروازے پر موجود نہیں تھا، اسے کہیں الگ بیٹھ کر گپ شپ لگانے کی عادت تھی اور یہ اچھی بات تھی۔ کوئی بلا کب تک بند دروازے کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے، اور اسے وہ تنخواہ بھی کیا دیتے ہوں گے جو وہ ان کا پہرا دے سکتا۔ ویسے محسن ستناجہ بہت ہی شریف اور مہذب آدمی تھا، اپنے بھائی سے قطعاً ہی مختلف، اصولوں کا پابند، دوستی کا بھرم رکھنے والا۔ بیچارے نے سارا کام 10 منٹ میں مکمل کر دیا، میرے لیے کوئی فساد کھڑا نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا ہاتھ اونچے کر لو تو اس نے کر لیے۔ میں نے کہا چیک لکھ دو، اس نے وہ بھی لکھ دیا۔ کوئی ہیر پھیر کی بات نہیں کی، کچھ تلخ و ترش باتیں تو وہ کرتا ہی رہا، مگر اس سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ میں نے بھی ان باتوں کا برا نہیں منایا، فائدہ ہی کیا تھا؟ اصل چیز تو وہ چیک تھا اور اب وہ میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ اچھا تھا کہ دفتر میں سے کسی آدمی نے اندر نہیں جھانکا، ورنہ گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ گولی چلانا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، مگر میں کسی بے گناہ کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی پر ہاتھ اٹھاؤں۔ دراصل میرے دل میں اپنے ہاتھ کے کرشمے کی بدولت جو پاکیزگی کی طہارت کو احساس جاگ اٹھا تھا، اس کی وجہ سے میرا دل اب یہی چاہتا تھا کہ میں وہ دھندا ہی چھوڑ دوں اور کسی اور طرف نکل جاؤں، اور میرے ساتھ یہی ہوا۔ محسن غسل خانے سے صحیح سلامت باہر آ جائے گا، مگر جب تک وہ کوئی بیان دینے کے قابل ہوگا میں کسی نہ کسی طرح گرفتار کروا دوں گا کہ نہر کے اس ٹھیکے میں جتنے بھی حصہ دار تھے، میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ وہ سب کے سب بڑے صاحب کے دشمن تھے اور ان کا کلا کما کرنے کی تدبیر میں نے سوچ لی تھی۔ ایک اس چیک کا ٹنٹا ختم ہو جاتا تو پھر میں اس طرف توجہ دیتا۔ میں تنہا آدمی بھلا کہاں کہاں جا سکتا تھا۔ مال روڈ پر نکل کر میں پیدل ہی النور جا پہنچا۔ وہ خاصا مصروف ہوٹل تھا اور مالک کے کرندے بڑے مستعد، اس کے بیروں پر میں خاص طور پر گہری نظر ڈالتا ہوا آگے نکل گیا۔ کاروبار پر ایک ریسیپشنسٹ کھڑی تھی، دائیں ہاتھ پر ایک معمر آدمی لوگوں کے نام اور پتے درج کر رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا وہ سب لوگ وہاں رہنے کے لیے جمع ہیں۔ محترم، میں حاجی عبدالستار صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہاں ہوں گے؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں، دوسری منزل پر 46 نمبر کمرے میں۔ مگر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں افشاں کنسٹرکشن کمپنی سے آیا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ 46 نمبر میں چلے جائیں۔ پھر رجسٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا دوسری منزل پر جا چڑھا۔ 46 نمبر کمرہ سامنے ہی تھا اور اس کی بالکنی میں کھڑے ہو کر ہوٹل کا اندرونی منظر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو چند ہی لمحوں بعد ایک زنانہ آواز آئی، کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ حاجی صاحب سے، مجھے ملک اشرف نے بھیجا ہے۔ آ جائیں، حاجی صاحب موجود ہیں۔ سامنے سبز مخملی رنگ کا قالین بچھا تھا، جیسے کوئی سبزے پر چل رہا ہو۔ بڑی بہار تھی۔ اس قالین پر دائیں بائیں صوفے بچھے تھے اور سامنے بڑے سے فوم کے پلنگ پر تکیہ لگا کر حاجی عبدالستار بیٹھے تھے۔ حکے کی نہر منہ میں لے کر وہ نکرئی حکا بھی کمرے کی سجاوٹ کا حصہ بن گیا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ، عمر یہی کوئی 40-45 سال کی ہوگی۔ ہلکی ہلکی داڑھی تھی ان کی اور مونچھیں صفا چٹ۔ سر پر بال کچھ زیادہ ہی لمبے تھے، جیسے پٹے رکھے ہوئے ہوں۔ وہ پہلی بار مجھے دیکھ رہے تھے، جانے کیا بات تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آؤ برخوردار، کیسے آئے ہو، خیر تو ہے نا؟ جی خیر ہی ہے حاجی صاحب، قبلہ، میرا نام محمد اسلم شیرازی ہے، مجھے
مجھے ملک اشرف صاحب نے بھیجا ہے میاں والی سے، وہ وہاں موجود ہے نا؟ ہم تو بڑی غلط خبریں سن رہے ہیں بھائی، وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی سبز رنگ کے مخمل میں لپٹا تھا۔ میں اس پر بیٹھا تو یوں لگا جیسے میں نیچے دھنس گیا ہوں، بڑا آرام ملتا تھا ان صوفوں پر بیٹھ کر۔ حیرت ہے کہ کمرے کا رنگ بھی ہلکا سبزی مائل تھا اور کھڑکیوں کے شیشے بھی، نہ خط نہ فون، کچھ بھی نہیں۔ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ جی مجھے تو اس کا علم نہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، سر پر پٹی سی باندھ رکھی تھی انہوں نے، کہتے تھے چوٹ لگ گئی ہے، ورنہ تو وہ ٹھیک ہی تھے۔ انہوں نے مجھے یہ چیک دے کر بھیجا ہے کہ آپ سے دستخط کروا لوں۔ محسن صاحب نے تو اس پر دستخط کر دیے ہیں، یہ مجھے اشرف صاحب کو دینا ہے۔ میں نے چیک ان کے سامنے رکھ دیا، اسے پڑھ کر وہ حیران سے رہ گئے۔ یہ تو 1 کروڑ روپے کا چیک ہے، یہ کسے دینا ہے آخر؟ اور یہ محسن صاحب نے بھی اس پر دستخط کر دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے حاجی صاحب، یہ چیک وہ بہرحال مانگ رہے ہیں۔ محمد اسلم شیرازی، یہ کون ذات شریف ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھہریں ذرا میں محسن صاحب سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فون کی طرف جھکے جو ان کے سرانے کے ساتھ تپائی پر رکھا تھا۔ ایسا نہ کریں، میرا خیال ہے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے فون کی طرف جھپٹا اور اسے ان کے ہاتھ سے کھینچ کر میں نے پستول ان کے سامنے کر دیا۔ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں حاجی صاحب، کیا فائدہ شور مچانے کا؟ دیکھیں نا بڑے صاحب پر اس روز آپ اور ملک اشرف نے حملہ کروا دیا، یہ تو ان کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئے، ورنہ تو وہ ختم ہو گئے تھے۔ اب آپ کی نہر کی کھدائی بند ہو چکی ہے، ڈاکوؤں نے وہ کیمپ لوٹ لیا ہے، نام نہاد ملیشیا بھی ختم ہو چکی ہے، تو ایسے میں یاروں کا حصہ تو نکلنا ہی چاہیے نا۔ ویسے ملک اشرف بھی ہماری قید میں ہے، آپ کا بھی انشاءاللہ جلدی ہی جھٹکا ہو جائے گا۔ بڑے صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے، مگر اس چیک پر دستخط ضرور کر دیں، پتہ نہیں پھر آپ کا کیا حال ہو۔ میرے حاجی صاحب، میں نے چیک ان کے سامنے رکھ دیا، پستول کی نال میں نے ان کی کن پٹی سے لگا دی تھی، ذرا جلدی کریں، میں انتظار نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو پوری طرح دمکاتے ہوئے کہا۔ وہ بے بس ہو کر میرا منہ تکنے لگا، بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیرل سے ہمیں صحیح خبر ملی تھی، کوئی خبر کبھی غلط بھی ہوئی ہے؟ یہ لیں، یہ آپ کا قلم، میرا خیال ہے اتنے بڑے چیک پر پہلے کبھی نہ چلا ہوگا۔ میں نے اس کی خوشبودار واسکٹ کی جیب سے قلم نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ویسے میں آپ کے دستخط دیکھ آیا ہوں، اگر گڑبڑ کی تو اچھا نہ ہوگا، پلیز جلدی کریں ورنہ شاید آپ کی عمر وفا نہ کرے۔ نہیں، میں دستخط نہیں کروں گا، ہرگز نہیں، میں روح کھچ قسم کا آدمی ہوں، کسی کو نہیں بخشتا ہوں۔ یہ دیکھیں، کہیں تو آپ کی کلائی ابھی توڑ دوں۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی بائیں کلائی پکڑ کر پوری قوت سے دبا دی، ذرا سا زور میں اور ڈالتا تو وہ تڑاک سے ٹوٹ جاتی۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے بولا، ادھر لاؤ، میں دستخط کر دیتا ہوں، جلدی کریں، یہ سائلنسر لگا پستول ہے، آواز بالکل نہیں دیتا۔ میں نے اس کی نال حاجی صاحب کے کان میں ڈال دی۔ انہوں نے نہایت ہی بے بسی کے عالم میں چیک پر دستخط کر دیے۔ بات بن رہی تھی مگر ابھی تو بڑے مرحلے باقی تھے، کون جانے یہ بیل منڈے چڑھتی بھی تھی کہ نہیں۔ روپے کے لیے لوگ جان پر کھیل جاتے ہیں، میں بھی ایسا ہی کر رہا تھا، مگر وہ جو چیک پر دستخط کر چکے تھے ایسے نادان اور ایسے آسان نہ تھے، کچھ نہ کچھ تو وہ بھی سوچ چکے ہوں گے، وہ اگلے مرحلے پر میرے سامنے دیوار کھڑی کر سکتے تھے۔ میں چالہ دیکھ کر تو وہاں نہیں آیا تھا، کسی کو میں اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھا سکا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلی گھڑی مجھ پر کیسی گزرے گی۔ ایک حال یہ تھا جس کو میں 100 احتیاطوں سے باندھ کاٹ کر رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی حاجی صاحب نے دستخط کیے، میں نے ان کی گردن پر پنجہ گاڑ دیا اور وہ بستر پر ہی جھول کر رہ گئے۔ حقے کی نئے انہوں نے پہلے ہی الگ رکھ دی تھی، وہ چاندی کی نئے جس کے پیچھے پلاسٹک کا پائپ لگا تھا، ان کی جدائی میں سر ڈال کر بستر سے نیچے گر گئی تھی۔ میرا خیال ہے حاجی صاحب پر میرا ہاتھ زیادہ ہی سخت پڑ گیا تھا، اور ایسا شاید میں نے عمدن کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ہوش میں آئیں، وہ بستر پر جھول گئے تو میں نے انہیں کھینچ کر سیدھا کیا، مگر ابھی میں ان پر کمبل ڈالنے ہی لگا تھا کہ دروازہ پھر کھل گیا، وہ لڑکی پھر مجھے اندر آتی دکھائی دی۔ اچھا ہوا آپ آ گئیں، ان کو دیکھیں کیا ہو گیا ہے، انہیں بیٹھے بٹھائے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اوئی میں مر گئی،
یہ بے ہوش ہو گئے، مگر کیسے؟ یہ تو اچھے بھلے تھے، ہاں، اور بڑے چاقو چوبند بھی تھے یہ حاجی صاحب۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔